اللہ سے دوستی کرنے کا نام، ولایت دوستی کا نام ہے۔ کیا؟ اور دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست کی خوشی میں ہر شے قربان کر دے، وہ دوست ہے جو اپنے دوست اور محبوب کی خوشی میں ہر شے قربان کر دے، جو وہ مانگے وہ دے دے، اپنی جان پر بھی محبوب کو مقدم رکھے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ بس اس دوستی کا نام ولایت ہے۔ بس سادہ سی بات، آپ کو ولایت اور ولی کی تعریف بتا دیں، جو ہر شے محبوب کی رضا پر قربان کرتا اور اس کے امر کو، اس کی رضا کو ہر شے پر ترجیح دیتا، مقدم جانتا، اور ہر وقت اس کی ہر امر پہ لبیک کہتا، وہ سچا دوست ہے مالک کا، اور جو سچا دوست ہے وہ ولی ہے، وہ ولایت ہے۔ یہود کہتے تھے ہم اولیاء اللہ۔ اب اللہ پاک نے ایک بڑی لطیف اور پیاری بات ہمیں سمجھائی، اس امت کے کام آنے والی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، تمہیں یہ گھمنڈ ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا۔ ان یہود سے فرما دیں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، یعنی تم میرے دوست ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ہم ایک لمحے میں پرکھ لیتے ہیں کہ تم اولیاء ہو یا نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان یہودیوں سے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا لٹمس پیپر ہوتا ہے نا، لٹمس، ایک لمحے میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ کتنے ولی ہیں، یہ میرے اولیاء کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو فرما دے میرے محبوب ان سے اگر واقعی تم میرے اولیاء ہو، میرے دوست ہو، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ ہائے ہائے، کیونکہ دوست تو دوست سے ملنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، دوست کی تو پہچان یہ ہے کہ اسے اگر دوست سے ملاقات نصیب ہوتی ہو تو اسے اور کیا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، تو موت اولیاء کی تو ملاقات ہوتی ہے۔ فتمنوا الموت، ہاں اگر تم واقعی میرے اولیاء ہو، میرے دوست ہو، ابھی پرکھ لیتے ہیں، پھر موت کی تمنا کرو۔ ڈرتے کیوں ہو موت سے؟ کیونکہ دوست کے لیے دوست کی ملاقات سے بڑھ کر تو خواہش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ کہ میرے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، آؤ مجھ سے ملو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اور دوسرے مقام پھر آگے اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، فرمایا حبیب یہ ٹیسٹ ان کو دے کر دیکھ، یہ ٹیسٹ دے ان کو کہ اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فرمایا کہ کبھی پوری زندگی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بھاگیں گے موت سے۔ کیا بھاگیں گے؟ تو جو موت کی تمنا نہ کرے وہ کہاں کا ولی ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ہائے 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 ہائے، جو موت سے ڈرتا اور گھبراتا ہو وہ کہاں کا ولی ہے، بھاگتا ہو۔ ایک ڈر اور چیز ہے، وہ خوف آخرت کا ہے، جو بھاگتا ہو موت سے، وہ میرا دوست نہیں ہے۔ میرا دوست وہ ہے جو موت کے لیے بے قرار ہے، اس لیے کہ موت جو ہے وہ تمہارے لیے موت ہے، اس کے لیے لقاء ہے، اس کے لیے ملاقات ہے، اور دوست تو دوست کی ملاقات کے لیے بے قرار اور بےتاب رہتے ہیں۔ بما قدمت ایدیہم، کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ کیوں؟ کہ جو عمل اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اپنے کرتوت، اپنے عمل، وہ ان کو معلوم نہیں کہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے ہیں، اور آگے انہی کی جزا سزا ملنے والی ہے، لہذا موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، واللہ علیم بالظالمین۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ موت جس سے آخرت کی ابتدا ہوتی ہے وہ مومنوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے اس کی لقاء ہے، اس کی ملاقات کا لمحہ ہے۔ اس لیے بزرگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے آپ یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں اولیاء اللہ میں سے فلاں ولی اللہ مر گئے، یہ نہیں کہتے، آپ کہتے وہ وصال فرما گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ملنا۔
موت ملاتی ہے دوست کو دوست سے، موصل ہے، موصل الحبیب الی الحبیب. کل یہ حدیث بیان کر چکے ہیں، موت ملاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، کمپیریزن کیا سورہ کہف میں آیت نمبر 46 میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لوگو یہ مال و دولت، یہ تجارت، یہ کاروبار اور یہ اولادیں اور یہ خاندان اور اولادیں، یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، بس اور کچھ نہیں. یہ میک اپ ہے، سرخی پاؤڈر ہے، یہ ساری زینتیں، یہ سرخی پاؤڈر ہے، میک اپ ہے. کتنی دیر میک اپ رہتا ہے؟ اور میک اپ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ ہی دیتے ہیں نا. جو ہی اترتا ہے تو اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. یہ ساری دنیا کی زینت، یہ مال، دولت، اولاد، پیسہ، منصب، عہدہ، تجارت، آسائشیں، یہ سب زیب و زینت ہے، دنیا کا میک اپ ہے. اور فرمایا ایک طرف یہ زینت دنیا ہے اور دوسری طرف والباقیات الصالحات. اور اشارہ یہ کیا کہ زینت کبھی باقی نہیں رہتی. زینت کبھی باقی نہیں رہتی. فرمایا اور باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں. باقی رہنے والی بولیے نیکیاں ہیں. آپ یہاں جب بیٹھے ہیں تو الباقیات الصالحات کی کمائی کی نیت سے بیٹھے. الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا اور یہ جو نیک اعمال ہیں یہ اصل متاع ہے خیر کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یہی اچھی امید ہے، ان کی کرنی چاہیے. کبھی تو دنیا کو زینت کہہ کے اس کی عارضی پوزیشن ہے، اس کی فانی ہونے کی پوزیشن ہے، اس کو اجاگر کیا. کہیں دھوکہ متاع الغرور کہہ کر میں نے تفصیل بیان کی تھی، 5 نقطے بیان کیے تھے کہ یہ لہو و لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے. اور ایک اور بات کہیں کی کہ ہماری آنکھوں پر اس دنیا کی وجہ سے پردہ پڑ گیا ہے، پردہ پڑ گیا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیاں مختلف ہیں. ہماری بولیاں اور مالک کی بولیوں میں بڑا فرق ہے. ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے. کیا کہتے ہیں؟ پردہ کر گئے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، پردہ اٹھ گیا. موت پردہ ڈالتی نہیں ہے، پردہ اٹھا دیتی ہے. ہماری آنکھوں پر اب پردہ پڑا ہوا ہے. ارشاد فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 22 لقد كنت في غفلة من هذا. اے بندے تو یہ جو دنیا ہے اس کی زیب و زینت ہے، مال و دولت ہے، آرائش ہے، یہاں کی آسائش ہے، تکاثر و تفاخر ہے، لہو و لعب ہے، یہ ساری دنیا اس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. اس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا. پھر کیا ہوگا؟ جس لمحہ موت آئے گی اور تمہاری آخرت کا سفر شروع ہوگا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. موت کے لمحے جب آخرت میں داخل ہو جاؤ گے، آخرت کی حویلی میں، اس لمحے یہ غفلت کا پردہ جو تمہیں اصل حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اس وقت ہم یہ پردہ اٹھا دیں گے، اٹھا دیں گے. تو گویا موت پردہ ڈالتی نہیں ہے، پردہ اٹھاتی. اس وقت ہم پردے میں ہیں، اور وہ پردہ کیا ہے؟ غفلت کا پردہ ہے یا دھوکے کا پردہ ہے. دھوکے کا پردہ ہے یا کفار کو دھوکے کا پردہ ہے. اور مسلمانوں کو دھوکے کا بھی قلیل ہے مگر غفلت کا پردہ ہے. جو عقیدہ ایمان رکھتے ہیں وہ غفلت کے پردے میں ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں
دھوکہ بھی کہا اور اس جگہ پر غفلت کو پردہ کہا. لقد كنت في غفلة من هذا، یہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. ہمارے کانوں پر بھی پردہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، دلوں پر مہر لگ گئی. کفار کی بات بیان کی. آنکھوں اور کانوں پر پردہ ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری بصارتوں پر بھی پردہ ہے، ہماری سماعتوں پر بھی پردہ ہے. اس لیے کہ قبر ہر روز کچھ آوازیں دیتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے اندر سونے والا کون ہے، میں کس کی سیج ہوں، کس نے میرے پاس آنا ہے. وہ ہر روز اسے آواز دیتی ہے. میں تاریکی کا گھر ہوں، روشنی کا بندوبست کر کے آنا. میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں. اپنی سنگت نیک اعمال اور نیک جزاؤں کی شکل میں اور اپنی رفاقت بنا کر آنا. میں سانپوں کا، بچھوؤں کا، کیڑوں کا گھر ہوں، پیپ کا گھر ہوں. اپنے بچاؤ کا اہتمام کر کے آنا. میں تباہی اور ہلاکت کا گھر ہوں، اپنی حفاظت کا اہتمام کر کے آنا. قبر ہر روز آواز دیتی ہے مگر ہم سنتے نہیں ہیں. اس لیے غفلت کا پردہ ہے، غشاوہ ہے. ہم سنتے نہیں ہیں. ہر روز موت کا منظر دیکھتے ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لمحہ آج اس پر وارد ہوا، کل ہم پہ بھی وارد ہو جائے گا اور اچانک ہو جائے گا. کاش ہم سمجھتے ہوتے. جس زندگی کو ہم حقیقت اور دائمی حیات سمجھ بیٹھے ہیں اور جس کے لیے ہم نے سارا جینا مرنا کر رکھا ہے، جس کے لیے آرام بھی تج کر دیے، دن بھی گیا، راتیں بھی گئیں، سکھ بھی گیا، چین بھی گیا، عزت بھی لٹاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، سب کچھ اس دنیا کے لیے. 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں دنیا کے لیے. سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس دنیا کے لیے. اب آگے وہ بات آ رہی ہے. یہ بتا دیں پردہ ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ یہی زندگی ہے. یہ پردہ ہے. جب اس زندگی میں پہنچیں گے اور اس زندگی کا دوام دیکھیں گے، اس کی طوالت دیکھیں گے، سمجھ آئے گی کہ اصل زندگی یہ ہے. اور پھر اس کا ایک ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کا دن جب وہ زندگی جو دیکھیں گے تو اس وقت پردہ اٹھے گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. جب پردہ اٹھے گا پھر ہم موازنہ کریں گے اس زندگی کا جس کے لیے ساری متاع برباد کر دی تھی، جس کے لیے آخرت کی کمائی چھوڑ دی تھی، اور اس زندگی کا جو اصل زندگی تھی جس میں داخل ہوئے، جس کی کمائی کے بغیر آ گئے. موازنہ کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ اب اصل زندگی کی طوالت اور دوام کو دیکھنے کے بعد اب بولو جو زندگی گزار کے آئے ہو اس لمبی زندگی کے مقابلے میں بتاؤ وہ زندگی کتنی تھی، کتنی طویل تھی. یہ 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال آج جو سالوں میں گنتے ہو، اب بولو یہ زندگی کتنی تھی. تو وہ جواب دیں گے سورہ النازعات میں ہے آیت نمبر 46. کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. کہیں گے باری تعالیٰ اب سمجھ میں آئی جب پردہ اٹھا وہ ساری زندگی جس کو 60، 70، 80 سال سمجھتے تھے اور جس کو ساری زندگی سمجھتے تھے، اب جب یہ زندگی دیکھی ہے تو تیری عزت کی قسم وہ تو صرف ایک عشاء کا وقت تھا، ایک شام تھی یا دن کا چاشت کا وقت تھا. وہ ساری زندگی یا فقط ایک شام تھی یا ایک صبح تھی. اے انسان، ہم ایک شام کے لیے ساری زندگی برباد کر رہے ہیں یا ایک صبح کے لیے.
وہ انسان دانشمند ہوگا جو صرف ایک شام کی لذت اور سکون اور راحت کے لیے پورا دن اور پوری زندگی برباد کر دے، یا فقط ایک دن کی ایک صبح کی راحت کے لیے ساری مدت حیات برباد کر دے؟ ہماری مثال اس نادان کی ہے کہ جو ایک دن کی صبح کے لیے یا ایک دن کی شام کے لیے پورا زمانہ زندگی برباد کر رہا ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب پردے اٹھ جائیں گے اور اصل زندگی کی حقیقت کھل جائے گی، غفلت کی نیند سونے والوں، اس زیب و زینت کے دھوکے کو اصل زندگی بنا بیٹھنے والوں، اور عمل چھوڑ کر امید والا عمل اسے اپنا لینے والوں، عمل کی قلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ سوچیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حشر ہوگا، جب ہانکے جائیں گے اور ہماری طرف بلائے جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ایک دن ختم ہونے کا نام نہ لے گا، اس وقت ہم پوچھیں گے یہ ہمارا ایک دن ہے، تم کتنی زندگی گزار کے آئے گو؟ کہیں گے الا ساعۃ من النہار، مولا تیری عزت کی قسم، ہم نے جو پوری زندگی گزاری تھی وہ تو ایک منٹ تھا، 24 گھنٹے کے ایک دن کا ایک لمحہ تھا۔ پہلے فرمایا کہ انہیں فقط ایک شام لگے گی یا ایک دن کی صبح لگے گی، اس مقام پر فرمایا کہ ایک لمحہ لگے گا، صرف پورے دن کا ایک لمحہ۔ اس لمحے کو آپ منٹ کہتے ہیں، خاص سیکنڈ کہتے ہیں۔ اس وقت جب پردہ فکشفنا عنک غطاءک، جب پردے اٹھیں گے اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ ایک لمحہ تھا جس کے لیے پوری زندگی برباد کر دی۔ اس زندگی کو ایک لمحہ آج ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ پردے ہیں، ایک لمحہ اس لیے کہ پردے میں ہیں۔ بولیے یہ پردے اٹھنے کا وقت کب آئے گا؟ بہتر ہے کہ یہ خواب غفلت کا پردہ موت آ کر اٹھائے، اس سے پہلے بہتر ہے کہ خود اٹھا لے۔ اگر ہم غفلت میں رہے اور موت نے پردہ اٹھایا تو لوگوں پھر کوئی سودا نہیں رہے گا، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر موت حالت غفلت میں آئی اور وہی پردہ موت نے اٹھایا پھر کچھ نہیں ہوگا۔ پچھتاوے کے سوا بہتر ہے اس موت کے پردے اٹھانے سے پہلے ہم خود پردہ اٹھا لیں، اور آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ پردہ اٹھ جائے، پردہ اٹھ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ اگر یہ غفلت کا پردہ نہ اٹھا اور یہ موت نے اٹھایا اس کے بعد عمل کا وقت ختم، پھر تو جزا اور سزا کا دن شروع ہے۔ عمل کے زمانے میں کر لو، جب رات ختم ہو جائے دن چڑھ جائے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھا کرتے، اور دن ختم ہو جائے تو اس وقت فجر ظہر اور عصر نہیں، سورج ڈوب جائے تو عصر نہیں پڑھا کرتے، ظہر نہیں پڑھا کرتے۔ لوگوں ایسا نہ ہو کہ نماز رہتی ہو اور زندگی کا سورج ڈوب جائے۔ رات کا کام رات میں کر لو، دن کا کام دن ڈوبنے سے پہلے کر لو۔ ہماری زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے، ڈوبا جا رہا ہے۔ کتنے لمحے رہ گئے؟ یہ ایک لمحہ ہے جس پر ہم پورا برزخ قربان کر رہے ہیں، پوری آخرت قربان کر رہے ہیں، پوری قیامت قربان کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ پردہ موت نے اٹھایا تو کیا اٹھا، پھر کیا اٹھا؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر لوگ جب پردہ اٹھے گا
اس وقت وہ کہیں گے مالک اب سمجھ میں آئی، ایک مہلت اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں اعمال صالحہ کر کے آؤں گا۔ آواز آئے گی نہیں، وہ وقت تمہیں جھنجھوڑ کے بتاتے تھے، عمل کا وقت گزر گیا، اب تو جو کمائی کر لی ہے اس کا حساب ہوگا، اب تو تول کا وقت ہے۔ اور قبر جو ابتدا ہے اس قیامت کی، اس یوم الدین کی، اس یوم جزا و سزا کی، اس یوم عذاب و ثواب کی پہلا مرحلہ ہے۔ عذاب اسی قبر سے شروع ہو جائے گا، غافلوں کے لیے، بے پرواہوں کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آپ نے فرمایا کہ پھر اسی حال میں موت نے اگر پردہ اٹھایا تو پھر قبر میں جائیں گے، پھر سوائے عذاب کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا اتنا عذاب ہوگا کہ اس کی چیخیں اور آوازیں انسان اور جن نہیں سنتے، کل حیوانات اور چرند اور پرند سنیں گے۔ اور فرمایا شرق سے غرب تک آوازیں جائیں گی۔ ہم اس لیے خوش ہیں، قبرستانوں سے گزرتے رہتے ہیں چونکہ اللہ پاک نے وہ آوازیں ہم پر اور جنوں پر بند کر رکھی، الا الثقلین، چونکہ جن کا حساب و کتاب ہونا ہے انہیں آوازیں نہیں سنائی جاتی، کتے بھی سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ کہتے لوگوں عذاب نار سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، بار بار تلقین کرتے۔ اور جب آخرت کی کوئی آیت آتی تلاوت کے دوران، صحابہ کہتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا، نماز فجر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، آخری صف میں تھا۔ کئی مواقع آئے تو جب خوف آخرت کی جب کوئی بات آتی آیت پڑھتے تو فرمایا جو آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ فرماتے میں نے آخری صف میں سنی، اور کئی بار آخرت کی خوف آخرت کی آیات پڑھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے گر پڑتے۔ روم اور ایران کی سلطنتوں کو فتح کرنے والا جری، میرے آقا علیہ السلام کا کمانڈر ان چیف فاروق اعظم، روم اور ایران کی سلطنتوں کے حکمران، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھراتے تھے، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھراتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، جب خوف آخرت کی بات قبر کی آخرت کی آتی تو غش کھا کے گر پڑتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کئی بار 3 دن لوگ ان کی عیادت کو آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، بار بار سمجھایا لوگوں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ اس نے اول دن قسم کھائی تھی میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو دنیا کی زینت میں، زیب و زینت اور آرائش میں مبتلا کر دوں گا، دنیا کے دھوکے میں مبتلا کر دوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے دنیا کو ایسا آراستہ کر کے ایک خواہش بنا کے ان کے دلوں میں رکھ دوں گا کہ ہر شخص اس کی طرف للچائے گا، دوڑے گا، جیے گا، مرے گا، اور ہر شخص کا جینا مرنا دنیا کے لیے کر دوں گا، تجھے بھی بھول جائیں گے، آخرت کو بھی بھول جائیں گے۔ اس نے قسم کھائی تھی، اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم شیطان تمہیں کہیں اس فتنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تم نے دیکھا سنا نہیں کہ تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں اس سے زیادہ شفقت اور کریمی اور کیا ہوتی ہے؟ کوئی دنیا کا باپ اپنی اولاد کو اتنے میٹھے طریقے سے نہیں سمجھاتا جتنا رب نے اپنے بندوں کو سمجھایا۔
دیکھتے نہیں ہو جس طرح تمہارے ماں باپ کو آدم و حوا کو اس بے ایمان نے جنت سے نکلوا دیا تھا ایک جھوٹی قسمیں کھا کر، کہیں تمہیں بھی کسی میں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ الروم میں ارشاد فرمایا 55 اور 56 آیت میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، پھر وہی بات جو مجرم لوگ ہیں اس دن قسم کھا کے کہیں گے تو ہم نے جو ساری زندگی گزاری وہ ایک لمحہ تھا، یہ بات آج سمجھ میں آئی۔ ارشاد ہوگا تو آج سمجھ میں آ گئی تو آج کوئی فائدہ نہیں سمجھے۔ سورہ النازعات میں پھر ارشاد فرمایا، یوں پوچھا جائے گا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا کا بیان۔ آگے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، وہی یا ایک شام لگے گی یا ایک دن لگے گا۔ کہیں فرمایا لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی لگے گی۔ کہیں سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جب پردے اٹھ جائیں گے اور اس دن کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ باری تعالیٰ ایک گھڑی کے سوا کچھ نہیں گزارا زندگی میں، وہ صرف گھڑی تھی، اصل مدت حیات اب شروع ہوئی۔ بار بار اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر طرح طرح کے مضامین کے ساتھ اس چیز کو سمجھایا۔ کل جو بات جس طرح آپ کو کی تھی وہ حدیث میں نے آدھے مضمون کے ساتھ ختم کر دی تھی۔ ایک گوشہ بیان کیا تھا کہ جو مومن ہوں گے ان کی موت کیسے واقع ہوگی، کس طرح عرش الہی تک ان کی روح کو لے جایا جائے گا، کس طرح قبر میں لوٹایا جائے گا۔ یہ گوشہ خوشخبری کا گوشہ۔ اب اس مضمون کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ زندگی جو عمل کی زندگی ہے، جو دار العمل ہے، اس میں جو مشکل گھڑی قبر میں آنے والی ہے احوال القیامہ میں سے، اس وقت آج کا کیا ہوا نیک عمل اگر بدل گئے اور اعمال صالحہ کی زندگی بن گئی تو یہ کیا خدمت کریں گے اعمال صالحہ آپ کی، کیا خدمت کریں گے، بدلی ہوئی زندگی آپ کے کس طرح کام آئے گی۔ اس جملے پر غور کریں، بدلی ہوئی زندگی کس طرح کام آئے گی۔ ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، طبرانی میں روایت ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک میں امام حاکم نے روایت کی اور امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم، آقا نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میت قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ لوگ جب حین یولون، جب مڑیں گے تو ان کے جوتوں کی آہٹ آواز بھی وہ میت قبر میں سن رہا ہوگا۔ یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، کل صحاح ستہ میں ہے، متفق علیہ۔ مگر جو بات اگلی کہنا چاہتا ہوں، جو ان احادیث میں جو آج میں نے کوٹ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو اس لیے فرمایا تاکہ آپ جان لیں کہ روح لوٹ چکی ہوگی اور آپ زندہ ہو جائیں گے، برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر بدل گئے تو بدلے ہوئے حالات اور اعمال صالحہ کیا خدمت کریں گے، اس کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ سچا مومن بن گیا تھا، زندگی اس نے اپنی بدل لی تھی، تو كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، لوگوں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی اس نصیحت کی طرح اسی اتباع میں عرض کر رہا ہوں، کثرت سجود کو زندگی کا شیوا بنا لو، کثرت سے سجدے کرو، عبادت کیا کرو۔ فرض تو فرض ہے، کچھ نفع کا کام کیا کرو، اوپر نفع کا کام کیا کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز
میت کے سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ اعمال صالحہ کیسے کام آئیں گے قبر میں، یہ بتا رہا۔ پوری زندگی کی جو نمازیں جتنی پڑھیں گے، جو جتنی پڑھے گا، جو جتنی نمازیں پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، عبادات کرے گا، تو سب نمازیں مل کر محافظ بن کر قبر میں اس کے سرہانے کھڑی ہو جائیں گی۔ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، اور جس نے اپنے مال میں سے جتنا مال و دولت میں سے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات پہ خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، جتنا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات پر خرچ کیا ہوگا۔ آج لوگ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ مسئلے پوچھ کے وہ شکیں نکالتے ہیں جس سے مال کم سے کم خرچ کرنا پڑے، جبکہ آخرت کی نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا کام آنا ہے۔ تو صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اس میت کے دائیں طرف محافظ بن کے کھڑا ہو جائیں گے۔ وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، جتنے روزے رکھے ہوں گے زندگی میں وہ اس کے بائیں طرف محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ من قبل رجلین، اور علاوہ اس کے جو نیکیاں کریں گے اور معروف کے بھلائی کے کام کریں گے زندگی میں، اور لوگوں کے ساتھ جو احسان کیے ہوں گے، اچھائی کی ہوگی، اچھا برتاؤ کیا ہوگا، لوگوں پر احسان کیا ہوگا، اضافی نیک اعمال کیے ہوں گے، اضافی خیرات اور حسنات کی ہوں گی، اضافی صالحات باقیات جتنی زیادہ کی ہوں گی، یہ ساری چیزیں مل کر میت کے قدموں کی طرف محافظ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ سارے اعمال جس لیے زور دے رہے ہیں زندگی بدل لیں، زندگی میں نماز اور عبادت کی کثرت کر لیں، زندگی میں خیرات کی حسنات کی کثرت کر لیں، زندگی میں صدقہ اور خیرات کی کثرت کر لیں، زندگی میں روزہ، رات کا قیام اللیل، آنسو، سجدوں کی کثرت کر لیں، لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر بھلائی اور احسان کی کثرت کر لیں، یوں بدل جائیں کہ سراپا آپ کا وجود اور آپ کی زندگی خیر بن جائے۔ کثرت کریں، چاروں طرف سے جب میت بنیں گے ہم تو یہ کیے ہوئے اعمال، حسنات اور خیرات چاروں طرف سے محافظ بن کے گھیرے میں لے لیں گے۔ اب فرشتے آئیں گے حساب و کتاب لینے کے لیے، جب وہ آئیں گے سر کی طرف سے تو نماز کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اس طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ابھی بھی نماز سے دور بھاگتے ہیں، جس نے تمہیں اتنا کچھ دینا ہے فرشتوں کو روک دے گی، وہ حساب و کتاب کے لیے آ رہے ہیں، کہے گی ادھر سے کوئی راستہ نہیں۔ لیس من قبلی مدخل، نماز کہے گی ادھر میں کھڑی ہوں، ادھر سے راستہ کوئی نہیں۔ وہ پھر دائیں طرف سے جانا چاہیں گے، خیرات اور صدقات کھڑے ہو جائیں گے،